چنگیز خان کے جد امجد قبل خان اور اس کے باب یسوعائی کے زمانے میں یاکا مغل شمالی گوبی میں ایک طرح سے سردار مانے جاتے تھے۔ چونکہ وہ مغل تھے اور اس لیے قدرتی طور پر جھیل بیکال سے لے کے مشرق میں موجودہ منچوریا کی سرحد پر اور پہاڑوں کے اس طویل سلسلے کو جسے آج کل خنگان کہتے ہیں، جتنی اچھی چراگاہیں تھیں سب پر انہوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ یہ گوبی کے بڑھتے ہوئے ریگزار کے شمال میں دو چھوٹی ندیوں کولوران اور اونان کی زرخیز وادیوں کے درمیان واقع تھیں۔ یہ سب باتیں ان قبیلوں کو خوب معلوم تھیں جو پہلے مغلوں کے زیر حکومت تھے اور اب 13 سالہ تموچن سے اس ملکیت کو چھیننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تموچن کے قبیلے والے اپنے مویشیوں کا خراج وہ اس لڑکے کو دینے کو تیار نہ تھے جو کہ اب ان کا خان بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ خود تمام پہاڑیوں پر منتشر تھے اور اپنے گلوں کو بھیڑیوں اور ابتدائی بہار میں لازمی طور پر آنے والے چھوٹے موٹے حملہ آوروں سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن تموچن بھاگا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ کچھ عرصے تک اکیلا اپنی جرت میں روتا رہا، پھر اس نے سرداری کا کام سنبھالا، اپنے بھائیوں بہنوں اور دوسرے سوتیلے بھائیوں کی روزی کا انتظام کرتا رہا۔ یہ دوسرا سوتیلا بھائی جو بچ گیا تھا اس لڑکے کو بہت چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس کی ماں تھی جو اچھی طرح جانتی تھی کہ اس پہلوٹی کے لڑکے پر مصیبت لازمی تھی۔ لازمی اس لیے تھی کہ ایک اور جنگجو جس کا نام ترغاتائی تھا اور جو خود بورچیچن یا بھوری آنکھوں والوں کی نسل سے تھا، شمالی گوبی کا سردار ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ترغاتائی تائی جبوت کا سردار تھا جو مغلوں کے نسلی دشمن تھے، اور یوں ترغاتائی تموجن کے بہت سے قبیلے والوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس پر لازم تھا کہ وہ مغلوں کے کمسن خان کا پیچھا کرے اور اس کا خاتمہ کر دے، جیسے بڑا بھیڑیا بھیڑیے کے ایسے کمسن بچے کو مار دیتا ہے کہ جن سے ڈر ہو کہ یہ ایک دن بھیڑیوں کے گروہ کا سردار بننے کی کوشش کرے گا۔ یوں بغیر اطلاع کے شکار شروع ہوا۔ گروہ در گروہ سوار مغلوں کے اروت ان کے خیموں والے گاؤں پہنچے اور تمام مویشی ہنکا لے گئے۔ ترغاتائی نے اس خیمے کا رخ کیا جس پر پرچم لہرا رہا تھا۔ ان جنگجوؤں کے آنے سے پہلے تموچن اپنے بھائیوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ کسار نے جو کہ بڑی قوت سے کمان کھینچ سکتا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو لگام دے کر دشمنوں پر کچھ تیر برسائے اور اولون کو زندہ رہنے دیا گیا۔ ترغاتائی کو تموچن کے علاوہ اور کسی کی تلاش نہ تھی۔ یوں ایسے شکار شروع ہوا اور لڑکوں کے پیچھے پیچھے تائجوت لگے ہوئے تھے۔ شکاریوں نے کوئی خاص جلدی نہ کی۔ راستہ تازہ اور صاف تھا اور یہ خانہ بدوش کئی دن ایک ایک گھوڑے کا پیچھا کرنے کے عادی تھے۔ اگر تموچن کو نئی سواری نہ مل سکی تو یہ ضروری تھا کہ وہ اسے پکڑ لیں۔ جبلی احساس کا تقاضا تھا کہ یہ لڑکے گھاٹیوں کا راستہ لیں جہاں تناور درختوں کی آڑ میں وہ چھپ سکتے تھے۔ یوں چنگیز خان اور اس کے ساتھی کبھی کبھار گھوڑوں سے اتر کر درختوں کو کاٹ کے راستے پر ڈال دیتے تاکہ تعقب کرنے والوں کا راستہ روک لیں۔ جب شام ہوئی تو تمام سوار علیحدہ ہو گئے۔ بہنیں اور سب سے چھوٹے بھائی ایک غار میں چھپ گئے۔ کسار کسی طرف چلا گیا اور خود تموچن ایک ایسے پہاڑ پر گھوڑا دوڑاتا ہوا چڑھ گیا جہاں چھپنے کی امید تھی۔ یہاں تموچن کئی دنوں تک پیچھا کرنے والوں سے چھپا رہا، یہاں تک کہ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے گھات لگائے ہوئے تائجوت کے درمیان سے گھوڑا نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑا گیا اور جب وہ ترغاتائی کے سامنے لایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے ایک کنگ پہنا دیا جائے۔ یہ کنگ ایک طرح کی چوبی ہتھکڑی تھی جس سے شانے اور کلائیاں جگڑ دی جاتی۔ جنگجو قبیلے والے پکڑے ہوئے مویشیوں کو ہنکاتے ہوئے اور تموچن کو اس طرح ہتھکڑی پہنائے ہوئے اپنی چراگاہوں کو واپس روانہ ہوئے۔ تموچن اس طرح مجبور اور لاچار ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آیا کہ جنگجو جو کہ کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے صرف ایک محافظ چھوڑ گئے۔ جب خیمے پر اندھیرا چھایا تو نوجوان مغل نے قطعی ارادہ کر لیا کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ خیمے کی تاریکی میں اس نے اپنے کنگ کے سرے کو محافظ کے سر پہ دے مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ دوڑ کے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چاند نکل چکا ہے
اور جس جنگل میں خیمہ گاہ تھی اس میں چاندنی کی روشنی بڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ جھاڑیوں میں گھس کے وہ اس ندی کی سمت چلا جسے ایک دن پہلے سب نے عبور کیا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے تعاقب کرنے والوں کا شور سنا اور اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور ایک کنارے کی گھاس میں ڈوب کے بیٹھ گیا اور صرف اس کا سر پانی سے اونچا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اس نے تائجوز سواروں کو دیکھا کہ وہ ندی کے کنارے کنارے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک جنگجو نے اسے دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ اسے بغیر پکڑوائے آگے چلا گیا۔ اس کنگ میں جھگڑا ہوا تموجن اب بھی اتنا ہی بے بس تھا جیسے پہلے تھا۔ اس نے اب جو کچھ کیا ادراک اور ہمت دونوں کی وجہ سے کیا۔ وہ ندی چھوڑ کے ان سواروں کے پیچھے پیچھے خیمہ گاہ میں داخل ہوا اور رینگتا ہوا اس جنگجو کے جورت کے اندر پہنچا جس نے اسے ندی کی گھاس میں دیکھ لیا تھا لیکن اسے نہیں پکڑوایا تھا۔ یہ ایک اجنبی تھا جو اتفاق سے عارضی طور پر اس دوسرے قبیلے کے شکاریوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو اس طرح بھیگا ہوا اور اس طرح نمودار ہوتا دیکھ کے یہ آدمی تموچن سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو گیا، مگر قیدی پر اسے رحم آیا اور اس نے سوچا کہ اس کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح اس نوجوان سے نجات پائے۔ سو اس نے کنگ کو کاٹ کے اس کے ٹکڑوں کو جلا دیا اور اس دوران میں تموجن کو اون سے لدی ہوئی ایک گاڑی کے اندر چھپا دیا۔ اس کھلے ہوئے اون کے اندر بڑی گرمی تھی اور یہ کوئی آرام کی جگہ نہ تھی، خاص طور پر اس لیے کہ جب تائجوز جنگجو خیمے کی تلاشی لینے آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے نیزے گاڑی کے اندر بھی چبوئے اور ایک نیزے کی انی سے تموچن کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ میرے گھر کی آگ بجھ جاتی اور دھواں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اگر وہ لوگ تجھے یہاں ڈھونڈ پاتے، اس آدمی نے تلخی سے اس بھاگے ہوئے پناہ گزین سے کہا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے کھانا اور دودھ دیا اور ایک کمان اور 2 تیر دیے اور کہا کہ اب اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے پاس چلے جاؤ۔ یوں تموجن گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی زمینوں پر پہنچا تو اس نے وہی حالت پائی جس کا نقشہ اجنبی نے کھینچا تھا۔ جہاں اس کی خیمہ گاہ تھی وہاں اب صرف راکھ تھی۔ اس کے مویشی جا چکے تھے اور اس کی ماں اور اس کے بھائی غائب تھے۔ اس نے بہرحال ان کا پتہ لگا لیا اور دیکھا کہ بھوکھا خاندان کس حال میں روپوش ہے۔ سخت گیر اولون، کڑیل کسار اور ملکوتی اس کا سوتیلا بھائی جو کہ اس کی پرستش کرتا تھا کسی نہ کسی طرح وہ زندہ رہے۔ راتوں کو وہ اپنے ایک ہمدرد کی خیمہ گاہ کی جانب سفر کرتے رہے اور ان کے پاس صرف 8 گھوڑوں کی ایک قطار تھی۔ اس دوران تموچن نے یہ سیکھا کہ دشمن کی گھات سے کس طرح بچتے ہیں اور کس طرح اپنے تعاقب کرنے والے دشمن کی صف کو چیرتے ہوئے اس پار نکل سکتے ہیں۔ شکار کی طرح اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی چالاکی بڑھتی گئی۔ تموچن اب بھی چاہتا تو اپنے آباء و اجداد کی چراگاہوں کو چھوڑ کے بھاگ سکتا تھا، لیکن نو عمر خان کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ اپنی میراث دشمنوں کے حوالے کر دے۔ تموچن اپنے قبیلے کی بکھری ہوئی آبادی میں گیا اور سنجیدگی سے اس نے 4 جانور بطور خراج مانگے اور نہ ہی اس نے ترک قوم کرائیت کے کفیل کے سردار بوڑھے تغرل سے مدد مانگی جو کہ بڑا ہی طاقتور تھا اور جس نے یسوکائی بہادر کے ساتھ رفاقت کی سوگند کھا کے جام پیا تھا۔ اس سوگند کے پیمان سے یسوکائی کے بیٹے کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اس کے پاس ضرورت کے وقت جا کے منہ بولے باپ کی حیثیت سے اس سے مدد کرنے کو کہے۔ اس دوران میں تموچن کے گھوڑے چوری ہو گئے۔ ان 8 گھوڑوں والا واقعہ اس قابل ہے کہ تاریخ سے اسے ہو بہو نقل کیا جائے۔ یہ فکر کی بات تھی اور ایک کے سوا باقی سب بھائی اب پیادہ تھے اور اگر کوئی حملہ آور آ نکلے تو یہ صرف اس کے رحم و کرم پر تھے۔ ملکوتی نے کہا کہ لٹیروں کا تعاقب میں کروں گا۔ کسار نے کہا کہ تو انہیں تعاقب کر کے نہ پا سکے گا، لہٰذا میں جاؤں گا۔ تموجن نے کہا کہ تم لوگ انہیں نہ پا سکو گے، اگر پا سکے تو واپس نہ لا سکو گے، لہٰذا میں جاتا ہوں۔ اور یوں تموجن تھکی ہوئی سرخ گھوڑی پر روانہ ہوا اور سواروں اور 8 گھوڑوں کے پاؤں کے نشانوں سے کھوج لگاتا ہوا 3 روز تک تعاقب کرتا رہا، مگر مصیبت یہ تھی کہ یہ گھوڑی بار بار بچھڑ جاتی۔
تائجو جو ایک گھوڑے کے بعد دوسرا تازہ دم گھوڑا بدل سکتے تھے اس کی نظروں سے دور تھے۔ چوتھے دن اس نوجوان مغل کو اپنا ایک ہم عمر جنگجو ملا جو پگڈنڈی کے کنارے ایک گھوڑی کا دودھ دو رہا تھا۔ لگام کھینچ کے تموچند نے پوچھا، تو نے کچھ لوگوں کو 8 گھوڑوں کو بگا کے لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہاں، پچھلے پہر 8 گھوڑے میرے قریب سے ہو کے نکلے تھے، میں تجھے وہ راستہ دکھا دوں گا جدھر وہ گئے ہیں۔ تو تھکا ہوا اور پریشان معلوم ہوتا ہے، میرا نام بغورچی ہے اور میں تیرے ساتھ گھوڑوں کے تعاقب میں چلوں گا۔ تھکی ہوئی سرخ گھوڑی چرنے کے لیے چھوڑ دی گئی اور بغورچی جن گھوڑوں کو چرا رہا تھا ان میں سے ایک سفید گھوڑے پر رسی ڈال کے اس نے زین کسی اور اسے تموچند کے حوالے کیا۔ انہوں نے پھر سے پگڈنڈی کی راہ لی اور 3 دن بعد انہیں تائجود کی خیمہ گاہ نظر آئی جس کے قریب ہی چرائے ہوئے گھوڑے چر رہے تھے۔ دونوں نوجوان ان گھوڑوں کو ہنکا لائے اور فوراً ہی جنگجوؤں نے ان کا تعاقب کیا۔ اب سفید گھوڑے والا جنگجو اس قدر قریب آ چکا تھا کہ کمند پھینک سکے۔ نوجوان مغل نے اپنے نئے ساتھی سے کہا، یہ لوگ تجھے زخمی کر دیں گے، میں کمان کھینچتا ہوں۔ سو اس نے ایک تیر اس تائجود پر چھوڑا اور وہ زین سے گر گیا۔ دوسرے جب اس کے برابر آئے تو انہوں نے لگام کھینچ لی۔ رات بھر دونوں نوجوان سفر کرتے رہے اور حفاظت سے گھوڑوں سمیت بغورچی کے باپ کی خیمہ گاہ میں آ پہنچے جسے انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ بغورچی جلدی سے دودھ کا تھیلا ڈھونڈ لایا تاکہ اس کے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اس کا باپ جو ایک بڑے گلے کا مالک تھا کس قدر اطمینان سے یہ سب سنتا رہا، کیونکہ تموچند کے کارنامے میدانوں میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک مشہور ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، تم دونوں نوجوان ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے وفادار دوست بنو۔ انہوں نے نوجوان خان کو کھانا دیا، ایک تھیلا دودھ سے بھر دیا اور اس سے رخصت کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد بغورچی بھی اس کے پاس آ گیا کیونکہ بغورچی نے اسے اپنا سردار بنا لیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے خاندان کے لیے سیاہ سمور کا تحفہ لایا۔ تموچند نے اسے مرحبا کہا کہ تیرے بغیر ان گھوڑوں کو ڈھونڈنا اور زندہ واپس لانا میرے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا ان 8 گھوڑوں میں سے آدھے تیرے ہیں۔ بغورچی نہ مانا اور اس نے کہا، اگر میں تجھ سے تیری چیز لے لوں تو میں تیرا رفیق کیسے ٹھہرا؟ نہ تو تموچند کنجوس تھا اور نہ اس کے بہادر نوجوان ساتھی فیاضی ان کی فطرت کی گہرائیوں میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ جس کسی نے تموچند کی کوئی خدمت کی وہ اسے کبھی بھلا نہ سکا۔ رہ گئے وہ جو اس سے لڑ رہے تھے تو صورتحال یہ تھی کہ اسے اپنے چھوٹے سے گروہ کے علاوہ ہر کسی سے دشمنی کی امید تھی۔ اس نے اپنے رفیقوں کو یقین دلایا جیسے سوداگر کو اپنے سامان سے نفع کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح مغل کو اس کا یقین تھا کہ اس کی تقدیر اس کی شجاعت سے بنے گی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں اور سفاکیاں تھیں جو غریبوں کی خانہ بدوش نسل میں پائی جاتی تھیں۔ جو کمزور تھا وہ اس کے لیے بیکار تھا اور اپنے قبیلے سے باہر اسے کسی اور پر اعتبار نہ تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ چالاکی کے ذریعے سے کس طرح دشمنوں کے دغے سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آدمیوں میں سے کسی سے کوئی وعدہ کرتا تو وہ اپنی زبان کا پکا تھا، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا۔ تیموجن چنگیز خان بننے کے بعد اکثر کہا کرتا کہ وعدہ خلافی حاکم کے لیے بڑی بدنما بات ہے۔ اب اس کے قبیلے کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ بہت سے جنگجو جو کہ اس کے باپ کے ساتھ تھے اب اس کی سرداری میں واپس آ رہے تھے، لیکن اپنے قبیلے میں بھی اس کی سرداری کا انحصار بس اسی امر پر تھا کہ اس نے دشمنوں سے بچنے اور کسی نہ کسی طرح اپنے ماتحت ساتھیوں کی چراگاہوں کو ان کے قبضے میں رکھنے کا گر اور ہنر سیکھ لیا تھا۔ قبیلے کے رواج کے مطابق ان کے گلے اور ان کے ہتھیار خان کی نہیں بلکہ ان کی اپنی ملکیت تھے۔ یوسکائی کا بیٹا ان کی اطاعت اور وفاداری کا اسی وقت تک حقدار تھا جب تک وہ ان کی حفاظت کر سکے۔ پرانی رسم جو قبیلوں میں قانون کے مترادف ہے اس کی اجازت دیتی تھی کہ اگر تیموجن خانہ بدوش سرزمینوں کی مسلسل اور شفاف لڑائیوں میں ان کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ کسی کو اپنا سردار مقرر کر لیں۔ چالاکی نے تیموجن کو زندہ رکھا، بڑھتی ہوئی فراست نے اس کے اطراف قبیلے کا مرکز قائم رکھا۔
وہ جسمانی قوت، شجاعت اور چوکسی کا مالک تھا جو سردار کلوران اور اونان کے درمیانی زرخیز علاقے پر دعویٰ کرتے رہتے۔ اسے کبھی کبھار پہاڑیوں اور نچلے میدانوں میں بگا دیتے مگر وہ اسے دبوچ نہ پاتے۔ تموچن اور اس کے بھائیوں کی قوت بڑھتی جا رہی تھی۔ صرف تموچن میں ایک متعین مقصد کا لافانی شعلہ بڑک رہا تھا، یہ کہ وہ اپنی میراث کا مالک بن کے رہے گا۔ اس زمانے میں جب کہ اس کی عمر صرف 17 سال کی تھی، وہ برتائی کو لینے گیا تاکہ بیا کہ وہ اسے اپنی پہلی بیوی بنا سکے۔ اور آخر شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد چنگیز خان کی بیوی کو کون لوگ اغوا کر کے لے گئے اور چنگیز خان نے اپنی بیوی کو کیسے زندہ واپس چھڑایا، اور زندگی اور موت کی کشمکش میں چنگیز خان نے اپنی پہلی جنگ کیسے لڑی۔ ان سبھی سوالات کے جواب ہم انشاءاللہ اپنے آنے والی منگول سلطنت کی اگلی قسط میں آپ سے ضرور کریں گے۔